السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک ایسے اعتراض کے جواب کے ساتھ کہ جس طریقے سے جب قربانی آتی ہے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں، یا جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں قربانی کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحیم ہے، کریم ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، تو پھر مسلمانوں کو وہ قربانی کرنے کا کیوں حکم دیتا ہے، یعنی جانوروں کو ذبح کرنے کا کیوں حکم دیتا ہے؟ اس کا کیا ریزن ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے تو پھر خون بہانے کے لیے کیوں کہتا ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے بندوں کا رب ہے، جس طریقے سے بندوں کا رب ہے، یعنی لوگوں کا پالنے والا ہے، اسی طریقے سے وہ جانوروں کا بھی رب ہے۔ اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر ایک چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، اور ہر ایک چیز کا مالک وہی ہے، اور وہ مالک ہو کر ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے غذا بتا رہا ہے، دوسری چیز کو کھانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ یعنی انسان جانوروں کو کھا سکتے ہیں، جب انسان جانوروں کو کھا سکتے ہیں ایسا مالک کہہ رہا ہے، اب کوئی شخص اس کو اپنے اوپر حرام کر لے یا اس کو کھانے کے لیے کھانا چھوڑ دے تو گویا کہ یہ ایک قسم کا ظلم ہے۔ اور اسی طریقے سے جب انسان کے اسٹرکچر پر غور و فکر کیا جائے، یعنی اس کے دانتوں کی بناوٹ کو دیکھا جائے، اس کے دانتوں کے اسٹرکچر کو دیکھا جائے، تو یہ اس اعتبار سے بنائے گئے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے اس اعتبار سے بنائے ہیں کہ جس طریقے سے وہ دوسری اشیاء کو کھا سکتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے دانتوں کو اس بناوٹ سے بنایا گیا ہے کہ وہ گوشت کو کھا سکتے ہیں اور وہ گوشت کو کھائیں۔ لہٰذا اب کوئی شخص اگر گوشت کو اپنے لیے حلال نہ سمجھے اور بلکہ اس کو چھوڑ دے تو یہ ایک قسم کا ظلم ہے۔ یہ بات عمومی تھی، اور بات اگر کی جائے اس بات میں کہ اسلام کے اندر اس کا کانسیپٹ کیا ہے، یعنی مسلمان جو قربانی کرتے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ کس بنا پر، کس بیس پر قربانی کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں یعنی 8 ذی الحجہ کو ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں انہیں قربانی کرنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس خواب کو چھوڑ دیا تاکہ اس وجہ سے کہ انہیں ایسا لگا کہ یہ خواب اللہ کی جانب سے نہیں بلکہ شیطان کی جانب سے وسوسہ تھا۔ پھر اس کے بعد اسی خواب کو انہوں نے 9 تاریخ کو دیکھا۔ 9 تاریخ کو دیکھا تو 9 تاریخ میں انہوں نے پہچان لیا کہ یہ خواب کسی شیطان کی جانب سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور یہ ایک آزمائش ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 10 تاریخ کو قربانی کی، تو 9 تاریخ کو جو خواب کو پہچان لیا تھا کہ یہ شیطان کی جانب سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے، اسی وجہ سے 9 تاریخ کو یوم عرفہ اور 10 تاریخ کو پھر قربانی کی تھی، اسی وجہ سے 10 تاریخ کو یوم نحر کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہم 9 تاریخ کو یوم عرفہ اور 10 کو یوم نحر کہتے ہیں، دراصل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیفیات ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے رائے لی، یعنی پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، اس پہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے باپ، آپ جیسا آپ کو اپنے رب کی طرف سے حکم آیا ہے آپ ویسا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ دیکھیے کس بچے کی قربانی کا مطالبہ اور کس بچے کی قربانی کے لیے آزمائش ہوئی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر تقریباً 7 سال یا 10 سال یا ایک روایت میں آتا ہے 13 سال تھی، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ 13 سال تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کس بچے کے لیے کہ جن کی پیدائش تقریباً 99 یعنی 99 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں بہت دعا کی، بہت التجا کی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 99 سال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اتنے ایام کے بعد پیدا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت میں، اپنے امتحان میں ان کی قربانی کا مطالبہ کیا، یعنی ان کی قربانی کے لیے مطالبہ کیا گیا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس بات پر بھی تیار ہو گئے کہ اگر میرا بیٹا، یعنی میرے بیٹے سے جو میری محبت ہے، اگرچہ یہ کتنی بھی زیادہ ہے، لیکن میرے مالک، میرے اللہ رب العزت کے آگے کوئی بھی محبت،
کوئی بھی اتنی عزیز میرے لیے محبت نہیں ہے جتنی میرے لیے میرے مالک حقیقی اللہ جل جلالہ کی محبت ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان کو تیار کر دیجئے۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کر دیا۔ پھر اس کے بعد ان کو لے کر جب جا رہے تھے تب شیطان کے دل میں اور شیطان کو یہ بات ہضم نہیں ہو پا رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی بڑی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دینے جا رہے ہیں کہ اپنے سگے بیٹے کو ہی اللہ کی راہ میں قربان کر دے رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد شیطان حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا تمہیں پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ کہا شاید کسی سے ملوانے لے کر گئے ہیں۔ کہا نہیں، کسی سے ملوانے نہیں لے کر گئے، بلکہ تمہارے بیٹے کو وہ قتل کرنے گئے ہیں، تمہارے بیٹے کو وہ ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ تب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھلا کوئی باپ ایسا بھی ہوگا جو اپنے بیٹے کو قتل کرے گا؟ کہا نہیں، اللہ کا حکم آیا ہے، اس وجہ سے وہ ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے کہ میرے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے تو اس بات پر میں راضی ہوں، اور اس بات پر میں راضی ہوں کہ میرے بیٹے کو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جائے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس شیطان آیا اور کہا کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے باپ تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا شاید کسی سے ملوانے لے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، تمہارے باپ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ کہا کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا جو اپنے بچے کو ذبح کرے۔ کہا نہیں، تمہارے باپ تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اللہ کا حکم آیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر واقعی اللہ کا حکم ہے، اگر اللہ کا حکم ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے تو میں اس بات پر راضی ہوں کہ مجھے اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم اور آپ آج جانوروں کی قربانی پر سوال کرتے ہیں، ہم اور آپ آج جانوروں کی قربانی پر علوم عصری کو پڑھنے کے بعد طرح طرح کے ہمارے مائنڈ میں سوال آتے ہیں کہ یہ قربانی کا کانسیپٹ کیوں ہے، ایک جانور کے خون کو بہانے کا کانسیپٹ کیوں ہے، حالانکہ دین کیا ہوا کرتا ہے؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر حکم آ جائے تو ساری محبتوں کو اور تمام چیزوں کو پشے پست ڈال کر کے اللہ کے حکم پر لبیک کہا جائے، یہی اصل دین ہے، یہی ایمان ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کرنے کے لیے لے کر گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ہاتھ کو باندھ دیں، آپ میرے جسم کو باندھ دیں، اور آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب میرا جسم تڑپے اور آپ کو رحم آ جائے کہیں آپ چھوڑ نہ دیں، اور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، اور اس کے بعد میرے ان کپڑوں کو میری والدہ کو دے دیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اوپر چھری چلائی، اور چھری چلا بھی دی، گویا کہ اپنی قربانی کر دی تھی، لیکن جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا لے آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر دمبا کو وہاں پر رکھ دیا، تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربانی دمبے کی ہو گئی۔ دیکھا